أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون اور تارا آپ دیکھیں گے کثیرن کثیر تعداد کو، بہت سو کو، منہم ان میں سے، یسارعون وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الاثم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی میں، واکلہم اور اپنے کھانے میں، السحت حرام کو، لبئس البتہ کتنا برا ہے، ما جو کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، لولا کیوں نہیں، ینہاہم روکتے انہیں، الربانیون ربانی رب والے، والاحبار اور علماء، عن قولہم ان کے قول سے، الاسم گناہ کے، واکلہم اور ان کے کھانے سے، السحت حرام کو، لبئس البتہ کتنا برا ہے، ما جو کانو تھے وہ، یصنعون وہ کرتے بناتے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہوں کے کاموں کی طرف اور ظلم اور زیادتی کی طرف اور حرام مال کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت ہی برے کام ہیں، انہیں ان کے عابد اور عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر علماء اور مشائخ دین، مشائخ، عباد، زہاد، عبادت گزار، ان تمام نیک لوگوں پر بات آ رہی ہے جو خواص ہیں اور وہ عوام کی اکثریت تمہارے سامنے فسق اور فجور اور حرام خوری کا ارتکاب کیے ہوئے ہے، بلکہ کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن تم انہیں منع نہیں کرتے۔ ایسے حالات میں تمہاری یہ خاموشی بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کس قدر اہمیت ہے اور اس کے ترک کرنے پر کتنی سخت وعید ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کو بہت دفعہ بہت آسان طریقے سے واضح کیا گیا۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں، حرمتوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جس کی طرف یہ لپک رہے ہیں۔ یہ آج کی بات لگ رہی ہے کہ آج گناہ نیکی کی طرف پھیلا ہوا ہے اور سرے عام گناہ ہوتا ہے، اور سرے عام لوگ داڑھی والے، بھرکے والے، علماء، والدین، اساتذہ دیکھ کے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی بھی گناہ نہیں ہے، جیسے کوئی بھی برائی نہیں ہے، چاہے وہ بے پردگی ہو، بے حیائی ہو، کھلے عام بے حیائی کو میوزک کی صورت میں، موویز کی صورت میں دیکھنا ہو،
تبصرے کرنا ہو آپس میں، چھوٹے بڑے سب مکس گیدرنگ ہو، مخلوط اختلاط ہو، ایسی کوئی بھی بات ہے۔ شادی بیاہوں کے رسومات کو دیکھ لیجئے، فوتگیوں میں جو بدعات ہوتی ہیں ان کو دیکھ لیجئے، رسم و رواج میں دین کی دوری کو دیکھ لیجئے، یہ سب ایک کامن سی بات بن گئی ہے، بالکل اس طرح جیسے دین پہ اور دین کو ایک رسم کی حد تک لے لیا گیا ہے۔ کوئی کسی کو روک نہیں رہا، کوئی کسی کو ٹوک نہیں رہا، اور اگر کوئی ایک ان میں سے ہمت کرے گا، کوشش کرے گا تو سارے کے سارے اس کے خلاف ہو جائیں گے، اسے کچھ بھی کرنے نہیں دیں گے، بلکہ تمام باقی سارے اپنی ساری طاقتیں اس کو روکنے میں لگا دیں گے، یہاں تک کہ روک کے ہی دم لیں گے۔ تو کیا ہمیں ان کو صرف رٹنا چاہیے، ان آیات کو، اس کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے، عمل نہیں کرنا چاہیے؟ کیا پورا معاشرہ اجتماعی طور پر بد عملی کا شکار ہوگا تو خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، روکیں گے نہیں، نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے؟ کیسے روک سکتے ہیں جب خود نیکی کر نہیں رہے، جب خود برائی سے خود کو روک نہیں رہے؟ پہلا حق تو ہمارا اپنا ہے نا، نیکی پر بھی اور برائی سے رکنے پر بھی۔ اگر ہم خود ہی نہیں رک رہے تو اوروں کو کس منہ سے روکیں گے؟ افسوس تو اسی بات کا ہے۔ کیوں یہ علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یہاں علماء ربانی کی ایک صفت اور ذمہ داری بتائی گئی ہے۔ علماء بھی ہیں، ربانی بھی ہیں، اپنی اپنی جگہ، لیکن کیا وہ یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو حرام کاریوں پر اور حرام کھانے سے منع کریں؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔